ہلاکو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر قانون و انصاف کے رکھوالوں اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں، سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کری گئی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم ہلاکو خان بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بڑا غریب قیدی بھی کھڑا تھا، جو کہ اپنے گھر والوں کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں تلوار کو اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ پہلی صف میں سب کے سر کاٹنے کے بعد جلاد نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بزرگ نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری صف ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ بوڑھا کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جب جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بزرگ کے پاس پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان نے اس بوڑھے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ گیا۔ اب یہ بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں رہی، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے تلوار کو ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بڑے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے نیچے گرتی ہوئی تلوار کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو کے نیچے گرتے ہی گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگنا شروع کر دیا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کریں، ہر لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بڑا بزرگ بڑے آرام و سکون سے پیدل چل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ تو حاضر ہوں گے ایسی ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام، آپ کا میزبان علی حیدر۔